لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تحمل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الشدائد ما لقي عبد الله بن حذافة السهمي من الأذى من ملك الروم وتقبيل عمر لرأسه حين قدم عليه. أخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي رافع قال وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا له إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية هل لك أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال إذا أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فصلب وقال للرماة ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يابى. ثم أمر به فأنزل ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت. ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأتي وهو يأبى. ثم أمر به أن يلقى فيها فلما ذهب به بكى فقيل له إنه قد بكى فظن أنه جزع فقال ردوه فعرض عليه النصرانية فأبى. فقال ما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله يقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه نصارى فقدم بهم على عمر رضي الله عنه فأخبر عمر بخبره. فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری شریعت میں بنیادی چیز 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات. یہ 5 شعبے اگر کسی کے ٹھیک ہو گئے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. ان میں سے ایک بھی کمزور ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ آدمی پورا دیندار نہیں بنے گا. ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو. اس کے اندر بنیادی چیز ہے ایمانیات، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے خزانوں پر یقین،
اللہ کی طاقت پر یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین، خدا کے غیبی خزانے لامحدود ہیں اس پر یقین ہو، خدا کے فرشتوں پر یقین۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، فرشتے موجود ہیں یہاں، دکھائی دیتے نہیں، یوں کہ دکھائی دے نہ دے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہمیشہ اعمال کو آگے رکھے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ہمیشہ مال کو آگے رکھے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ میری آخرت کیسے بنے۔ ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں جاپان کی جماعت آئی تو جاپانی تصویر پڑھ رہے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا ان کو، کبھی آؤ، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب کوئی خاص کام ہو تو آویں ورنہ ہم مشغول ہیں۔ ابا نے کہا بھائی کیا مشغول ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں درخت لگا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے جنت میں درخت لگا رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم پڑھ رہے ہیں، گویا جنت میں ہمارا درخت لگ رہا ہے۔ وہ یقین ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو یہ یقین، اور یہ یقین بغیر مجاہدے کے نہیں آتا، خوب بولنا پڑے گا، اللہ کی طاقت کو خوب بولو، یعنی دین کے مذاکرے خوب کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں دینی مذاکرے، جتنے دینی مذاکرے ہوں گے اتنا ہی ایمان جو ہے وہ اوپر جائے گا، اور جتنا دنیا کا مذاکرہ ہوگا اتنا ہی ایمان نیچے آئے گا۔ آج دنیا کے مذاکرے بہت ہیں، اخبارات کے اندر بھی دنیا کے مذاکرے بہت، یہ تو سب جگہ دنیا کے مذاکرے بہت، سیاسی باتیں، دنیا کے مذاکرے، یہ کرنا دین کا مذاکرہ کرو، اللہ کی بڑائی کا مذاکرہ کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کے یہاں یہ معاشرہ تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، کہ بازاروں میں جب لوگ ملاقات کرتے تھے، دکانیں کھولتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے جب ملاقات کرتے تھے سلام کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے بھائی بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے۔ آج تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، آج تو پوچھے گا ارے بتا طبیعت کیسے، دھندا پانی کیسا ہے، یہ موسم کیسا جا رہا ہے، یہ بزنس کیسا ہے، پیمنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یہ مذاکرے ہیں۔ عورتیں بھی اگر آپس میں بات کریں گی تو کوئی ایمان کے بارے میں نہیں پوچھیں گی کہ بتاؤ تمہارے روزے کا کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری تہجد کا کیا حال ہے، بتاؤ تمہارا اللہ سے تعلق کا کیا حال ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بغیر مجاہدے کے وجود میں نہیں آتی۔ میں نے بار بار کینیڈا کے سفر میں وہاں لوگوں سے کہا کہ تمہاری اس زمین پر ایمان کے مذاکروں کو بڑھاؤ، بس کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ کو، آپ تو اپنا ایمانی مذاکرہ بڑھاؤ، جہاں جاؤ وہاں ایمانی مذاکرے کرو۔ بڑی بڑی وہاں بلڈنگوں میں گئے، بڑے بڑے اہم ان کے جو جتھے ہیں وہاں گئے، بڑے بڑے ان کے جو وہاں جا کر سوائے ہم نے ایمان کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نبیوں کے قصوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی قصے جمع کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی قصے بیان نہیں کرتے تھے، بولتے نبیوں کے قصے، کہ انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کیسی آئی۔ کمزور ہے موسیٰ علیہ السلام، سامنے فرعون طاقت والا ہے، حکومت ہے، اور سارا سپر پاور اس کے پاس ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تو بہت کمزور، لیکن وہی بس دعا مانگتے گئے، دعوت دیتے گئے، دعا مانگتے گئے، دعوت دیتے گئے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
ہر نبی کے ساتھ یہ دیکھو، مولانا اللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ دیکھو کہ وہ نبی اللہ کی طرف بلاتا رہا، اور کبھی اس کے ساتھ ایک آدمی چلا، کبھی اس کے ساتھ 2 آدمی چلے، کبھی 3 آدمی چلے، کبھی 1,00,000 چلے، کبھی 2,00,000 چلے، وہ نبی کامیاب ہو گئے ہیں، اس کے ماننے والے کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بہت بیان کیا ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں سے اللہ نے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ صرف 2 پارے ایسے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان نہیں کیا، 5واں پارا اور 14واں پارا، اس میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ باقی ہر پارے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ دوسرے پارے میں اللہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، کسی میں لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، کسی میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، کسی میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ کمزور تھے، لیکن انہوں نے سپر پاور کے سامنے جو طاقتور لوگ تھے ان کے سامنے ہمارے احکامات کو پورا کیا، تو ہم نے ان کے قدموں کے نیچے یعنی ان کے قدموں کے نیچے ہم نے ان کی دنیا ڈال دی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، جاج عبدالوہاب نے پڑھا آخر میں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا، اللہ تم کو ان کو زمینوں کا مالک بنائے گا، ان کے مالوں کا مالک بنائے گا، اور ایسی جگہوں کا مالک بنائے گا کہ جو تم وہاں گئے بھی نہیں ہو، اللہ تم کو ان کا مالک بنائے گا۔ شرط ایمان مضبوط ہو، کرنے والے اللہ ہیں۔ خوب بول، گھر میں اسی کا مذاکرہ کرو، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ دنیا کی پھیلی ہوئی طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کہ فیکٹری تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اے دوا تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میری شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دوا تو میں اس لیے پی رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ اس میں شفا ڈالے گا تو شفا نکلے گی، اور اگر اللہ اس میں موت ڈالے گا تو موت نکلے گی۔ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ فیکٹری کہ یہ محتاج ہے، اور اس کو چلانے والا عبداللہ کہ یہ بھی محتاج ہے۔ خوب بول، ابراہیم علیہ السلام پوری یعنی نمرود کی جتنی جو حکومت ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک ہی بات کہتے تھے، یہ کرنے والا اللہ ہے، یہ تو آگ میں ڈالوں گا، یہ کہ تجھے جو کرنا ہے وہ کر، کرنے والا اللہ ہے، میں تو اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا، اپنے آپ کو آگ میں ڈال سکتا ہوں، اللہ کے احکامات کو آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ یہی قصہ ہے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا، کہ عبداللہ ابن حذافہ یہ حضرت دیکھو خدا کی شان، ایمان۔ آج ہمارا ایمان بھائی کمزور ہے، اللہ معاف فرمائے، مسجد کے باہر کیلا لے کر کھڑا ہوگا اور اس کی قیمت 100 روپیہ 200 روپیہ زیادہ سے زیادہ 500 روپیہ ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا۔ بھائی نماز کے لیے چل، تو ایک بات کہے گا، اگر میں نماز کے لیے آؤں گا تو یہ دھندا کون کرے گا، میری بیوی بچوں کو کون پالے گا، میرا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ ارے خرچہ پورا کرنے والا اللہ ہے، تو احکامات کو پورا کر، تو اللہ کے احکامات کو پورا کر۔ اتنا یاد رکھنا کہ جتنا ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اتنا اللہ کا قرب ہمیں ملے گا، اور اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے تو اتنا قرب نہیں ملے گا، بے دینی آئے گی، غفلت آئے گی، رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرے گا، کہ شب قدر میں بھی گناہ کرے گا، پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے پھر بھی وہ گناہ نہیں چھوڑے گا، کیوں کہ اس کی لت پڑ گئی ہے اس کو۔ اس لیے اللہ سے ایمان مانگو، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، ایسا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو۔ اب یہ ایمان پر یہ قصہ ہے کہ مقابلہ ہے مال کا اور مقابلہ ہے حکموں کا۔ یاد رکھنا، ہمیشہ ایک طرف احکامات کھڑے ہوں گے،
اور ایک طرف مال کھڑا ہوگا، تو قوی ایمان والا جو ہوگا وہ احکامات کو پورا کرے گا. کیا احکامات، اللہ کا حکم کیا ہے، میں تو یہ دیکھوں گا. ہمارے یہاں دہلی میں ایک بیل گاڑی والا بیچارہ، میوات کا رہنے والا، وہ اپنی بیل گاڑی لے کے جا رہا تھا. ایک بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے اس کی بیل گاڑی کے نیچے آ گیا، بچہ مر گیا. اب کیس چلا کہ صاحب کورٹ میں حاضر ہوئے تو وکیل نے اس سے یوں کہا کہ دیکھ بھائی، تو اتنا کہہ دینا جج کے سامنے کہ اس بچے کو جو ہے میں نے نہیں مارا ہے، یہ بچہ جو ہے میری بیل گاڑی کے نیچے نہیں مرا ہے، اتنا کہہ دینا. تو اس نے وکیل سے یوں کہا کہ دیکھو بھی میں تو جھوٹ تو بولوں گا نہیں، جھوٹ بولوں گا تو اللہ کی لعنت آئے گی. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ آدمی بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے سینکڑوں میل دور چلے جاتے ہیں بدبو سے. تو کیا کہہ رہے بڑے میاں، وہ ایمان ہے ان کا. بڑے میاں کہہ رہے وہ دیکھو میں تو جھوٹ بولوں گا نہیں، میں تو سچ سچ بتا دوں گا، تمہیں پھانسی لگے گی. یہ تو کوئی بات نہیں، میرے مقدر. اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے اگر آدمی مر جائے تو بھی کامیاب ہے، اور اللہ کا حکم توڑ کر اگر آدمی زندہ رہے تو بھی ناکام ہے. کہ اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے مر جائے آدمی تو کوئی بات نہیں. حضرت عثمان جو ہے اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے شہید ہو گئے. حضرت عمر اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے شہید ہو گئے. تو ہم ناکام کہیں گے ان کو؟ نا کامیاب ہے کہ عثمان جیسا آدمی شہید ہو رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا حکم پورا کرتے تھے، صحابہ اللہ کا حکم پورا کرتے تھے. دو جملے یاد رکھنا، احکامات کبھی بھی بدلے نہیں جائیں گے. حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی فقیری، کبھی امیری، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی دھندا اچھا ہے کبھی دھندا بالکل نہیں ہے، کبھی جو ہے کڑکی ہے، کبھی بہت پیسہ آ گیا. یہ سارا جو ہے چلتا رہے گا، لیکن احکامات بدلے نہیں جائیں گے. حکم تجھے اتر گیا وہ اتر گیا. قرآن میں کہہ دیا رضیت لکم الاسلام دینا، بس میں تمہارے اسلام دے کر میں خوش ہو گیا. اب اتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت پوری کر دی، اب تم کو دین دے دیا اور اسلام دے کر میں تم سے خوش ہوں. بس یہ کہہ دیا اللہ نے. تو بڑے میاں جو تھے جج کے سامنے کھڑا کیا ان کو. تو جج نے پوچھا کہ آپ نے مارا؟ تو انہوں نے کہا جج صاحب سنیے، میں نے نہیں مارا ہے، مارا ہے اللہ نے. میں کون مارنے والا بچے کو؟ مارا ہے اللہ نے، لیکن میری بیل گاڑی کے نیچے مارا ہے. تو جج جو ہے وہ دیکھنے لگا اس کا چہرہ کہ کیا بات کر رہا ہے، کہ مارا ہے اللہ نے لیکن میری بیل گاڑی کے نیچے مارا ہے، اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ کھیلتے کھیلتے آ رہا تھا، اللہ نے مارا ہے. جج نے کہا بھی اس کو بری کر دو، یہ آدمی سچا ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی ہمارے ہاں جیسے یو پی کے جو علاقے ہیں تو وہاں جیسے کاندلا ہے، یہ شاملی ہے، یہ کیرانہ ہے، وہاں تو انگریزوں کی حکومت تھی. جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہاں کچھ نہ کچھ کیس چلا کرتے تھے. ایک زمین کا کیس تھا، مشرکین کہیں ہماری، مسلمان کہیں ہماری، ہندو دونوں کہیں، مندر والے کہیں ہماری اور مسلمان کہیں یہ ہماری. اچھا وہ زمین تھی ہندوؤں کی، لیکن بعض مرتبہ آدمی جو ذرا قبضہ کر لیتا ہے، جو قبضہ کر لیا مسلمانوں نے. اب چلتے چلتے کیس جو ہے وہ کورٹ تک پہنچا، یہ ہوا. تو اس میں جو گواہی دینے والا تھا ہم آدمی، وہ دیندار آدمی تھا. تو مسلمانوں نے اس سے یوں کہا بے خالد تم کہہ دینا یہ زمین مسلمانوں کی ہے. تو اس نے کہا نا میں تو سچ کہوں گا بھائی، میں تو سچ کہوں گا. اب اس نے جو ہے کورٹ کے جج کے سامنے پوچھا کہ زمین کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہماری نہیں ہے،
یہ ان لوگوں کی ہے اور اسی کے دستاویز ہیں. تو جج نے یوں کہا کہ کوئی بات نہیں، مسلمانوں کو زمین ملے نہ ملے، مسلمان آباد ہو نہ ہو، لیکن اسلام زندہ باد. یہ اسلام. اب اسی جگہ پر جتنے ہندو تھے نا، ان سب نے کہہ دیا کہ یہ زمین مسلمانوں کو ہدیہ. سچ جو ہے یہ آدمی کو کامیاب کرتا ہے. الصدق ينجي والكذب يهلك. آدمی جو چالاکی کے ساتھ چلتا ہے نا، آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں چالاکیاں بہت آ گئی. روزے میں بھی چالاکی، فتویٰ پوچھنے میں بھی چالاکی، میاں بیوی کے معاملات میں بھی چالاکی، یہ کہ مسجد میں بھی آنے میں بھی چالاکی، دیکھنے میں بھی چالاکی. تو چالاکی جو ہے یہ آدمی کو اللہ کی نگاہ سے اتار دیتی ہے. دو آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. ایک دین کے معاملے میں چالاکیاں کرنے والا یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا، اور ایک مطلبی آدمی، مطلب ہے تو پیچھے مجھے جا، مطلب پورا ہو گیا، آپ کون ہے؟ میں تو جانتا نہیں آپ کو. ارے بھائی تیرا کام میں تو نہیں جانتا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ارے بھائی تیرا میرا میں تو نہیں جانتا. یہ مطلبی آدمی بھی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. تو اللہ سے ایمان مانگو. یہ قصہ بڑا زبردست ہے. امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت جب روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف بھیجی. حضرت عمر نے اس جماعت میں عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے. جب وہاں جماعت گئی دعوت دی تو جو وہاں کا بادشاہ تھا ملک روم، اس نے ہی امیر صاحب کو بلایا، عبداللہ ابن حذافہ کو. بھائی عبداللہ تم یہاں آئے ہو، دیکھو تم نصرانی مذہب اختیار کر لو، میری آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا. دیکھو یہ لالچ. رائے ٹپکانے والوں سے دین کا کام نہیں چلتا، آنسو ٹپکانے والوں سے دین کا کام چلتا ہے. یاد رکھنا، دین قربانیوں سے دوڑے گا اور چالاکیوں سے نبھے گا. کوئی بات نہیں، چلو نبھ جائے گا، چلو کوئی بات نہیں. آپ کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ کون پوچھے گا؟ جو کمزور ایمان والا ہوگا. فتویٰ یہ تو بارڈر دکھاتا ہے، تقویٰ بارڈر نہیں دکھاتا، تقویٰ تو بیچ کی چیز دکھاتا ہے. مدد فتوے کے ساتھ نہیں آتی ہے کہ مدد فتوے کے ساتھ یہ کرنا. اللہ کی حدود کے ساتھ مدد نہیں آتی. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے بارڈر ہے، کراس مت کرو، بس بیچ میں رہو. اب یہ آئے تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بھائی میری آدھی حکومت دے دیتا ہوں. آج جتنے زمین کا میں مالک ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا. جتنا مال میرے پاس ہے آدھا تیرا آدھا میرا، بس شرط یہ کہ تو جو ہے نا اسلام چھوڑ دے، اسلامی مذہب چھوڑ دے، نصرانی بن جا. عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا دیکھ بھائی تو نے تو مجھے آدھے کی آفر کی ہے، لیکن اگر ساری کی ساری تیری حکومت بھی مجھے دے دے اور تو مجھے خالی یوں کہے پل جھپکنے کے برابر میں اسلام چھوڑوں تو بھی نہیں ہونے کا. کتنا مضبوط ایمان ہوگا. اور آج کے کمزور ایمان والا، ارے کوئی بات نہیں یار کر لو نا، پیسہ تو جڑا ہڑپ کر لو، بعد میں کلمہ پھر پڑھ لینا. آ جانا تو پیسہ بھائی، کلمہ پھر پڑھ لینا، توبہ کر لینا. مولانا نے کہا نا معافی مانگ لینا، معافی مانگ لے بھی آ جانے دو. اور وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پل جھپکنے کے برابر تو مجھے یہ کہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور ساری حکومت مجھے دے دے، مجھے وہ بھی منظور نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اگر یہ چیز ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر میں تجھے سولی پر چڑھاؤں گا. تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ ہمارے جو اسلاف تھے شیخ الہند وغیرہ، جب ان کو مالٹا جیل میں رکھا گیا اور جب حالات آئے اور سولی کا وہ جب ان کو وہ ہوا کہ بھی سولی چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لے جانے لگے تو یہ ہمارے بزرگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارک مبارک، خوشیاں منا رہے ہیں.
بھائی مبارک مبارک، وہاں سولی کا آرڈر ہو رہا اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، کوئی غم نہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. بھائی اگر تو پہلے پہنچے تو حضور کو ہمارا سلام کہنا، اور تو پہلے پہنچے تو نبی کو ہمارا سلام کہنا، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مبارک. تو وہ جج جو ہے بیٹھا ہوا دیکھ رہا منظر، یعنی جج نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو سولی پر چڑھاؤ سب کو، اور وہی بیٹھے بیٹھے مبارکبادی دے رہے ہیں سب کو، اور سامنے تختہ ہے. جج بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں نے، انگریز جج تھا، وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو ہے ان کو سولی کا آرڈر دیا ہے کہ بھی انہیں پھانسی پہ لٹکاؤ، اور یہ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ پتہ نہیں میرا آرڈر سمجھے بھی نہیں کہ نہیں سمجھے، کہ میرا آرڈر سمجھے بھی. تو جج پوچھ رہا ہے ارے بابا تم لوگ سمجھا کہ نہیں سمجھا، وہ جو ان کی تم لوگ سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو ہمارے اسلاف نے کہا ہاں سمجھ گئے ہم. کیا سمجھا تم؟ یہ کہا آپ نے ہم کو جو ہے یہ آرڈر دیا ہے کہ ہم سولی پہ لٹکائے جائیں. بھائی تو سولی پہ لٹکانے کے لیے تم خوش کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہا بھائی یہ تو اللہ کے دین کے لیے جان دے رہے ہیں، ایسے سعادت مندی کہاں ملتی ہے. تو جج نے وہی بیٹھے بیٹھے کہا ارے بھائی میں نے تو یہ حکم اس لیے دیا تاکہ جو ہے ان کو غم ہو، اب ان کو تو غم نہیں ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، بھائی چلو یہ سولی کا آرڈر کینسل، پھانسی کا آرڈر جو ہے کینسل. اب یہ جو ہے غمگین میں آ گیا، ارے بڑی آئی ہوائی شہادت چلی گئی، آئی ہوائی اللہ کی مدد چلی گئی. جج نے کہا میں تو تمہیں یعنی پریشان کرنے کے لیے، تم کو غم ٹینشن میں ڈالنے کے لیے، لیکن تم تو پھانسی سے خوش ہو. تو یہی بات جو خالد بن ولید کہتے تھے، ایسی جماعت لے کر آیا ہوں کہ وہ موت کو دین کے خاطر مرنے کو ایسا پسند کرتی ہے جیسے تم شراب اور لڑکیوں کو پسند کرتے ہو. یہ خالد بن ولید کہتے کہ میں ایسے جماعت لے کر آیا ہوں. تو رومی گھبراتے تھے، کہہ رہے یہ تو عجیب قوم ہے. وہ کیوں؟ وہ دین کے خاطر جان دینے کا ان کا جذبہ. آج تو دین کے خاطر کانٹا لگ جائے نا تو آدمی زندگی پر کہتا ہے ارے تبلیغ جماعت پہ گیا تھا اور بخار بیمار ہو گیا. وہاں کینیڈا میں ایک آدمی ملا، میں نے کہا بھی تم افغانی تھا، جب تمہیں چلہ لگا، ارے مولوی صاحب 3 چلے کے لیے گیا تھا، ایک چلے میں بیمار ہو گیا تو واپس آ گیا. ارے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مولوی صاحب، ارے میں نے کہا تو اتنا پہاڑ جیسا آدمی اور بخار سے ڈر کے واپس آ گیا. ارے وہ بخار جو اللہ کے راستے میں آیا تھا اور تو اسے جھیل لیتا تو پتہ نہیں اس سے تجھے اللہ کا کتنا قرب مل جاتا. تو ہمارے اسلاف نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جب پھانسی کا آرڈر دیا تو خوش، اور جہاں پھانسی کہا ارے بھائی یہ تو بہت خوش ہو رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے بڑے ایک دوسرے کو معانقہ کر رہے، سلام کر رہے، بوسا دے رہے، جس بیٹھا بیٹھا دے رہے، ارے بابا تمہارا ہمارا آرڈر بھی سمجھا کہ نہیں؟ یہ سمجھ گیا ہے صاحب، اللہ سے ملاقات کا دن ہے. پھر کہا ارے یہ تو خوش رہے، کینسل کرو. جب کینسل کیا تو رونے لگے کہ اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ آیا جس کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے. یہی معاملہ ہوا عبداللہ ابن حذافہ کا کہ عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ تجھے سولی پر چڑھائیں گے. یہ کوئی بات نہیں، لگاؤ تختہ لگاؤ. کہا تختہ لگاؤ اور اس کو جو ہے رسی کے اندر تھوڑا لٹکاؤ. اس طریقے سے من لٹکاؤ گے مر جاوے، بس خالی اس کا ہاتھ پاؤں باندھ کے تھوڑا سا اس کو لٹکاؤ. اور جو ہے کہا بادشاہ نے میں بیٹھا ہوں، تیر چلاؤ، تیر ایسے مت چلاؤ کہ اس کو لگے، بلکہ ایسے چلاؤ کہ دائیں سے تیر نکل جاوے، بائیں سے نکل جاوے، 2 پاؤں کے درمیان میں سے نکل جاوے. ذرا ڈرے، شاید ڈر کر یہ یعنی اسلام چھوڑ دے گا. تو عبداللہ ابن حذافہ وہیں کھڑے ہیں، وہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. وہ جو تیر پھینک رہے ہیں دائیں سے بائیں سے نیچے سے اوپر سے کنپٹی کے قریب سے. اور عبداللہ ابن حذافہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ رہے ہیں. ارے جی اب تو تو نصرانی مذہب قبول کر. یوں کہا ارے بادشاہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے. حقیقی ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی موت سے نہیں گھبرائے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو آئے گی تمہارے پاس.
تم ہمارے احکامات کو پورا کرو. اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے آدمی زندہ رہے تو بھی کامیاب اور آدمی مر جائے تو بھی کامیاب. شرط ہے اللہ کا حکم. اب عبداللہ ابن حذافہ سہمی کی حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ وہ بھی متاثر نہیں ہوئے. اچھا بھی اسے اتارو. اتار کر کہا کہ دیکھ اب بھی میں تجھے ڈرا رہا ہے کہ دیکھ میں تجھے جو ہے تیرے سامنے تیرے ساتھیوں کو مار رہا ہوں اور تیری بھی باری آئے گی. یہ کہ دیکھو ہم لوگ تو موت کی تو بات کری مت ہمارے سامنے. موت کی تو بات کری مت. ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ سرزمین پر ہم جان دیں گے تو اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ ہدایت میں پھیلائے گا. موت کی تو بات مت کر. اب جناب نے ایک بہت بڑی آگ جلائی. اس میں بہت بڑی دیگ رکھی اور اس میں گرم گرم تیل گرم گرم. اور عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ایک ساتھی کو ان کے سامنے لایا گیا اور اس میں ڈال دیا. وہ آدمی بیچارہ کلمہ پڑھتے پڑھتے وہیں شہید ہو گیا. تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے یہ دیکھا. عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے مبارک مبارک کتنا اچھا ہے دین کے خاطر جا رہا ہے. ہنی لک مبارک. ارے بڑی خوشخبری ہے تیرے لیے دین کے خاطر جا رہا ہے جی. اب عبداللہ ابن حذافہ کی باری آئی. چلو تمہاری باری ہے تمہیں بھی ڈالیں گے. تمہارا ساتھی تو مر گیا اب تمہاری باری ہے چلو. تو عبداللہ ابن حذافہ کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد یہ کہا چلو بھی اس کے بھی ڈالو. جب لے جانے لگے تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی جو ہے وہ رونے لگے. آنکھوں میں آنسو آئے. تو پولیس والے یوں سمجھے کبھی یہ رو رہا ہے کچھ دل نرم ہوا ہے. موت دکھائی دی اس لیے رو رہا ہے. کچھ دل نرم ہوا. واپس لائے بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت یہ رو رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ ہاں اب ٹھنڈا پڑا ہے. بادشاہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اب جو ہے مال دے رہا ہوں نصرانی مذہب قبول کرو. انہوں نے کہا تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا نہیں بات تو وہی ہے میری. میں مسجد والا ہوں. کیا جملہ کہا؟ میں محمدی ہوں مسجد والا ہوں. مسجد والوں کی آوازیں نہیں بدلا کرتی ہیں. مسجد میں ایک ہی آواز ہوتی ہے اللہ اکبر. کبھی بھی مسجد میں اذان کے لیے آپ دوسری آواز نہیں سنو گے. آپ کبھی بھی دوسری آواز آپ نہیں سنو گے. اللہ اکبر ایک ہی آواز. تو میں مسجد والا ہوں. مسجد والوں کی آوازیں نہیں بدلتی ہیں. بازار والوں کی آوازیں بدلتی ہیں. تو بازار والا ہے تیری آوازیں بدلیں گی میری آواز نہیں بدلے گی. میری آواز تو وہی ہے میں محمدی ہوں. دین کے خاطر زندہ رہا تو بھی کامیاب اور اگر اللہ کا حکم پورا کرتے کہ مر گیا تو بھی کامیاب. مجھے مار دیجیے مرنے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ جب تمہیں مرنا ہے تو رو کیوں رہے ہو؟ یہ کہو ہو میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو دین کے خاطر قربان کر رہا ہوں. میرے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر میں ایک بال کے برابر اللہ مجھے ایک ایک روح دیتا تو میں ساری روحوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. جذبہ آپ سمجھے نا اس کو کہتے ہیں جذبہ. یہ جذبہ ہے وہ ایمان ہے وہ اندر کا ایمان ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگو اے اللہ میرے ایمان کے لہروں کو حرکت دے. اور روزانہ سونے سے پہلے میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. روزانہ مرد ہو یا عورتیں ہوں سونے سے پہلے اللہ سے اتنا کہہ دو اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. مجھے تجھ سے محبت ہے. مجھے تیرے نبی سے محبت ہے. مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے. مجھے تیرے دین سے محبت ہے. اے اللہ میں نے تو محبت کر لی اب تو بھی تو محبت کر لے. مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے دے. بس اتنا کہہ دو کہ اللہ مجھے تو محبت ہے. ارے بتاؤ ہم کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اپنے دین سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دو اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. تیرے قرآن سے محبت ہے. تیرے نبی سے محبت ہے. تیرے دین سے محبت ہے. تو مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے. تو میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن تک اگر آپ یہ دعا مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ غیور ہے ضرور دین پر چلنے کی اللہ توفیق دے گا.
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھرے بھرے مجموع میں یہ کہتے تھے آخر میں، بھئی میں مجھ سے تم خالی ایک معاہدہ کر لو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ تو حضرت فرماتے تھے میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں دین پر چلنے کی توفیق دے گا۔ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ تو اب کوئی بندہ کہے مجھے تجھ سے محبت ہے اور اللہ محبت نہ کرے، آپ سمجھیں گے نہیں کہ کچھ بھی ہے، اور واقعی مسلمانوں کو اللہ سے محبت ہے اور سچی محبت ہے، لیکن یہ نفس اور شیطان یہ شتونگڑے جو ہے شتونگڑے، یہ نفس، شیطان، ہوس، خواہش، یہ آدمی کو تھوڑا دائیں بایاں جھٹکا دیتی ہے، دائیں بایاں یوں یوں کرتی ہے کہ ذرا یہ گناہ کر لیں معافی مانگ لینا، اتنا کر لیں معافی مانگ لینا، میں یہ کر لیں کوئی بات نہیں بعد میں دیکھیں گے یار، چل وہ نفس جو ہے اس کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ تو یہ آج سے شروع کر دو گے انشاءاللہ بھائی، اور روزانہ کا معمول بنا لو کہ اللہ سے کہو اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، سونے سے پہلے ایک مرتبہ، کوئی زیادہ مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ 40 دن کا یہ عمل نہیں ہے، یہ روزانہ کرو، مجھے جماعت میں جانے کی توفیق دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، یعنی خالی اللہ سے توفیق مانگو گے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ کوئی اس سے توفیق مانگے اور اللہ نہ دے اس کو توفیق، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ اسباب بنائے گا۔ اب عبداللہ ابن حذافہ جب رونے لگے تو بادشاہ نے کہا بھی کیوں رو رہے؟ یہ کہا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میرے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر اللہ مجھے ایک روح دیتا اور اس جان کو میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تم موت کی اتنی پسند کرتے ہو؟ میں ہاں دین کے خاطر جا رہے، ہم دین کے خاطر مر رہے۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، شرط ہے تو میرے پیشانی کو بوسہ دے دے۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں تیری پیشانی کو بوسہ تو دوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ خالی مجھے اکیلے کو نہیں چھوڑے گا، میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑے گا، میری جماعت۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری ساری جماعت کو چھوڑ دوں گا، چلو۔ تو عبداللہ ابن حذافہ نے، وہ نصرانی بادشاہ تھا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر ساری جماعت کے لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر سے حضرت عمر نے کارگزاری لی، میں بتاؤ کیا ہوا، بتاؤ کیسا گزرا، کیا ہوا؟ تو عبداللہ ابن حذافہ نے سارا قصہ بیان کیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور امیر المومنین ہم سے چوک ہو گئی ہے۔ کیا چوک ہوئی؟ یہ کہا اس نے کہا میرے پیشانی کو بوسہ دے، تو میں نے کہا کہ بھی تیری پیشانی کو بوسہ تو دوں لیکن اس شرط پر کہ تو مجھے بھی چھوڑ دے، میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ تو میں نے جو بوسہ دے دیا اور ساری جماعت لے کر آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کوئی چوک نہیں ہوئی، تو نے بوسہ دیا، یہ بوسہ دیا، چلو کوئی بات نہیں، اب میں بھی تیرے سر کو بوسہ دیتا ہوں۔ حضرت عمر نیچے اترے ممبر سے اور عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چوما اور سارے مسلمانوں کو کہا تم بھی چومو۔ بہت بڑا کام کر کے آیا، کہ بہت بڑا کام کر کے آیا ہے، وہاں دعوت بھی دے کر آیا، سب کو لے کر بھی آیا اور اپنی بات سمجھا کر بھی آیا۔ آپ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ دین میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں زمین آسمان اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا، ساتوں زمین اور آسمان اور ساری چیزیں ٹوٹ جائیں اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کینیڈا کے سفر میں نے کہا اس زمین پر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، وہاں تو کوشچن کے سوال کہ یہ اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سمجھدار لوگ ہیں، کوئی سائنسدان ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی، یہ سرزمینیں اللہ کے نام کو ترس رہی ہے، اور یہ پہاڑیاں اللہ کے نام کو ترس رہی ہے۔ یہ تمہارا آبشار، سب سے بڑا جو آبشار ہے دنیا کا، وہاں کینیڈا میں، وہاں پر بھی ہم گئے تھے، وہاں پر بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ یہ کہا یہ تمہارا آبشار، یہ بھی اللہ کے نام کو ترس رہا ہے۔
ہزاروں سال سے جو پانی آ رہا ہے، اس پانی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے، اتنا زیادہ پانی کہاں جا رہا ہے یہ تو کوئی پتہ نہیں۔ ترقی یافتہ ملک ہے لیکن پتہ نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے، اور ہزاروں سال سے آ رہا ہے، اور ایک ایک قطرہ نہیں، زبردست، یعنی سب سے دنیا میں بڑا آبشار۔ میں نے کہا یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں آبشار کو دیکھ کر مجھے پہچان، ہواؤں کو دیکھ، ہوائیں تجھ سے ٹکرا رہی ہیں، اسے دیکھ کر مجھے پہچان۔ یہ تمہاری جھیلیں جو ہیں یہ رنگ بدلتی ہیں، صبح کے وقت میں الگ رنگ کا پانی ہے، دوپہر کے وقت میں رنگ اس کا الگ، عصر کے بعد اس کا رنگ الگ، رات میں رنگ الگ۔ یہ رنگ کون بدل رہا ہے؟ اللہ بدل رہا ہے۔ یہ موسم کون بدل رہا ہے؟ یہ کہ اللہ بدل رہا ہے۔ یہ عقل کس نے دی؟ یہ کہ اللہ نے دی۔ اے انسان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر۔ یہی دعوت ہے ہماری، یہی قصہ میں نے آج بیان کیا۔ آج 2 وظیفے دے رہا ہوں۔ ایک وظیفہ تو یہ کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے کہو اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، کہو گے انشاءاللہ بھائی؟ اے اللہ مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ ایک وظیفہ تو یہ۔ دوسرا وظیفہ یہ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ ہماری شریعت میں، ہمارے علماء میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، شیخ الاسلام کا ان کا لقب ہے۔ اور حرمین شریفین کی جتنے ائمہ ہیں، جتنے علماء ہیں مکہ مدینہ کے، ان کی بات اگر آ جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس شیخ الاسلام نے لکھ دیا، اب آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ جیل میں ان کا انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے ابن قیم، تو یہ ابن قیم کو ایک بات کہا کرتے تھے۔ وہ بات میں نے میری کتاب 10ویں جلد میں ابھی کام چل رہا ہے، آج ہی عصر کے بعد پہنچی ہے میرے پاس، اور میں نے تھوڑی دیکھی بھی مغرب سے پہلے، وہ کام تھوڑا کر رہا ہوں اس میں۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے شاگرد ابن قیم کو ایک نصیحت کرتے تھے کہ دیکھ بیٹا، مجھے جو کچھ ملا ہے ایک وظیفہ میں چپکے کر رہا ہوں، وہ وظیفے کی برکت سے ملا ہے۔ تو انہوں نے تو چپکے کیا، لیکن میں سارے بمبئی والوں کو سنا دیتا ہوں اور کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ جو ہے مسلمان کریں اس کو، کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس وظیفے کی برکت سے ملا ہے، وہ وظیفہ آپ کو سنا دوں بھائی؟ ہماری فیس ملے گی بھائی، نیت کرو، جماعت میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ، اور اصول کے ساتھ لگائیں گے، خالی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں کہ چلو بھی تبلیغ جماعت یہ منڈی بہت اچھی چل رہی ہے آج کل، کہ تبلیغ کی منڈی بہت اچھی چل رہی ہے، ذرا بھاؤ اچھا ہے اس کی برکت سے دنیا بھی دیکھ لیں گے، ذرا یہ بھی ہو جائے کہ یہ نیت مت کرنا، دن کی نیت کرنا، سمجھ گئے نا آپ؟ تو ابن تیمیہ اپنے شاگرد ابن قیم کو کہا کرتے تھے کہ روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میرا معمول ہے کہ میں 40 مرتبہ پڑھتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہو، وہ بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں پڑھ سکتے ہو، لیکن لا الہ الا انت پڑھ لو تو زیادہ اچھا ہے۔ یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ میرا معمول ہے کئی سالوں سے پڑھنے کا۔ اس وظیفے کی برکت سے جو کچھ اللہ مجھے ملا ہے اس وظیفے کی برکت سے ملا ہے، ابن تیمیہ کہتے تھے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کتنے مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 40 مرتبہ۔ یہ حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا، یہ ابن تیمیہ کا مقولہ ہے، اور اپنے شاگرد ابن قیم کو کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی معرفت ملی ہے، مجھے اللہ کا نور ملا ہے، مجھے اللہ کا تعلق ملا ہے، مجھے اللہ ملا ہے، اللہ کا ایڈریس مجھے اسی میں ملا ہے، اور میں نے اللہ کو قریب سے دیکھا ہے، اس کی آہٹ کو سنا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میں نے بہت قریب سے اللہ کو دیکھا ہے،
کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی معرفت ملی ہے، اس جملے کے اندر ملی ہے، اس لیے بیٹا اس کو تو چھوڑنا مت، میں نے تو زندگی پر عمل کیا ہے۔ ابن قیم کہتے تھے کہ میں نے بھی اس پر عمل کیا، مجھے بھی اللہ کی معرفت ملی، تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم آدمی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سنت اگر گھر میں پڑھ لے آدمی، اور گھر میں پڑھنا اچھا ہے کہ آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے اور گھر سے پڑھ کر نکلے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ راستے میں چلتے چلتے یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ پڑھ لے، 41 مرتبہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں، 42 مرتبہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں، 45 مرتبہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں، لیکن وہاں سے پڑھتے 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 مسجد میں آتے آتے ہو جائے گا۔ جب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کا کرنٹ آئے گا۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو بکھرے موتی 10 جلد آ رہی ہے، 10ویں جلد میں آخر میں نے مضمون لکھا ہے۔ تو یہ 2 وظیفے میں نے دیے، ایک کیا ہے بھائی، رات کو سونے سے پہلے کیا کہنا ہے، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ مولانا تھانوی کہتے تھے، وہ ہمارے زمانے کے ابن تیمیہ ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا دور کے ابن تیمیہ ہیں ہمارے اس ماحول کے، اور وہ جو ہے سارے مسلمانوں کے ابن تیمیہ ہیں، ہمارے شیخ الاسلام۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ میرا پڑھنے کا معمول ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے تھے، علم کے دروازے کھلتے تھے۔ اگر کسی مسلک کے اندر میں پھنس جاتا تھا، یہی جملہ کہہ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے میری الجھنوں کو اللہ دور کرتا تھا۔ تو کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ پھر ہمارے لیے بھی دعا کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ چلو دعا مانگ لو انشاءاللہ، بقیہ تفصیل کل۔